صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے قبل یہ پورا جزیرہ جو تھا ایک کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑا ہوا تھا. تو اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا انشاءاللہ، عرب جو ہے اصل میں یہ 3 قسم کہلائے جاتے ہیں. ایک عرب ہیں بائدہ، اور ایک عرب ہیں عاربہ، اور ایک عرب ہیں مستعربہ. یاد رکھیں عربوں کی 3 قسمیں ہیں تاریخ میں. ایک عرب بائدہ یعنی جو سب سے پہلے عرب زبان عربی بولنے والے، عربی جاننے والے. بائدہ کہتے ہیں کہ ہلاک ہو گئے، وہ قومیں جو مٹ گئیں اب جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے. اگر قرآن پاک ان کا ذکر نہ کرتا تو شاید ہم جانتے بھی نہ اور کوئی اس کا سرا بھی تلاش نہ کر سکتا. جیسے پہلی قومیں گزر گئی ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے. یہ ساری قومیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکہ مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے میں، مدائن کے راستے میں، اور اسی طرح پھر آپ آگے چلے جائیں. قوم لوط جو تھی وہ آج جہاں اردن ہے، جس ملک کو آپ اردن کہتے ہیں، عمان کہتے ہیں، اسی جگہ وہ بحر میت کے نام سے آج بھی وہ جگہ معروف ہے. وہ وہی آباد تھے، ان کے قریہ صدوم جو تھا اسی جگہ تھے. تو یہ تو عرب ہیں وہ جو ختم ہو گئے، مٹ گئے. ان کی تو کوئی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آدمی کہے کہ پھر اس کا کیا ہوا. اللہ نے ان کا تو استیصال کلی کر دیا، یعنی بالکل ختم ہو گیا. ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا. اچھا اب جناب ایک عرب ہے مستعربہ. مستعربہ کا معنی ہوتا ہے کہ جنہوں نے عربی لغت کسی دوسرے سے سیکھی. تو ہم زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ہم سیرت کے موضوع پہ آتے آتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ولد اسماعیل ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے، آپ کا سلسلہ انساب جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام تک. لیکن اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں، یعنی ابتدائے آفرینش سے سیدنا آدم علیہ السلام سے، تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت کا ہمیں عبور کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ایک تو ہم قریب آ جائیں گے، اور دوسرا ان سے حضور کا براہ راست تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولد اسماعیل. تو مختصراً یہ عرض کروں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کے ایک ایسے مقام پہ چھوڑیں جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی وہاں انسان نہیں. کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے. ان کا اصل جو ہے، ان کی اصل جو ہے وہ عراق اور اس کے بعد شام، فلسطین، شام، عراق، اس کے ان علاقوں میں آپ رہنے والے تھے. تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ کے حکم پر. اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم خداوندی کے مطابق اسی مقام پہ چھوڑا جہاں اب چاہ زمزم ہے، جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا، اسی جگہ ان کو بٹھا دیا. اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں، بتلانا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی. تو ابراہیم الخلیل علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے. جب وہ جانے لگے تو بی بی حاجرہ دوڑی پیچھے. انہوں نے کہا الامن تقلنا یا ابراہیم الخلیل، یہ اللہ کیا کر رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں. وادن غیر ذی زرع، کالے پہاڑوں میں گری ہوئی ایک وادی ہے. تو اور یہاں جہاں کعبہ شریف ہے یہاں بالکل ایک ٹیلے کا نشان تھا. تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں چونکہ اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا. تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعلا جسے آپ کہتے ہیں نا جنت المعلا،
یہ اصل میں اس کو معلیٰ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے، یعنی یہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ معنی بلند، اور یہ جو ہے اسفل، یہ مسفلہ جس کو آپ کہتے ہیں